اگر یہ صرف کہہ دے کہ اوپر والا جانے، یہ مناسب جملہ نہیں ہے. میں کفر کا فتویٰ تو نہیں لگاتا یہاں بیٹھ کر، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بولنے کے لیے مناسب جملہ نہیں ہے. یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. ہم ایک مسلمان ہیں، اپنے رب کا نام تو لیں کہ میرا رب جانتا. اتنا بھی کہنے ہمیں نہیں آتا. میرا رب جانے، وہ معبود ہے، میرا معبود جانے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اتنا تو ایمان ہے نا. ذرے ذرے کا علم ہے اسے، ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ یہ بولیے. ذرے ذرے کا علم ہے اسے، ہر چیز کا علم ہے، کیونکہ عالم الغیب والشہادہ. جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا بنانے سے پہلے وہ جانتا. اتنا یاد رکھنا. مگر عقیدہ توحید پر ہمارا معاملہ بڑا خراب ہے کہ عقیدہ توحید اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہو، اللہ کو کیسا جاننا ہے، کیسا ماننا ہے، اس کی ذات، اس کی صفات. جو اللہ کی ذات ہے، جو صفات ہے، وہ کسی بندے کی ذات اور صفات نہیں. اتنا یاد رکھنا. اگر کسی اور کے بارے میں کہو تو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. اسی کو شرک کہا جاتا ہے. ایک فرقہ ہے نا جو بار بار شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، شرک شرک شرک. انہیں شرک بھی بولنا نہیں آتا، بار بار شرک شرک شرک. تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں شرک. سلام پڑھو تو شرک، درود پڑھو تو شرک، نعت پڑھو تو شرک، کعبے کی طرف کھڑے ہو کر دعا مانگو یا گنبد خضرا کی طرف کھڑے ہو کر سلام پڑھو، یہ ساری چیزیں شرک ہو جاتی ہیں. مگر شرک ہے کیا؟ کم سے کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں. اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اس خاندانے کی پر بھیجا ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کو اس خاندانے کی تھی پر بھیجا. اب آگے جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا، اسے بغور سماعت کرنا اور یاد رکھنا. کیا 1,24,000 انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے؟ تمام نبی رسولوں کا ذکر قرآن میں ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء، نبی اور رسولوں کا ذکر قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. 1,00,000 انبیاء کا ذکر نہیں ہے نام کے ساتھ، یہ نبی یہ نبی یہ نبی یہ رسول یہ نبی. نا، کیا تمام نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. مگر پھر بھی ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں. صرف یہ کہہ دیا جائے قرآن میں جتنے نبی کا ذکر ہے ان کو مانیں گے، قرآن میں نہیں ہے نہیں مانا جائے گا، تو ایسا نہیں چلے گا. ارے جتنے آئے ہیں اس دنیا میں، جتنے نبی اور رسول بن کر آئے، سب کو مانتے ہیں ہم. قرآن میں جتنے نبی اور رسولوں کا ذکر ہے ان میں چند مشہور اور نبی جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم کے بارے میں بھی، اور ان پر جو عذاب مسلط ہوئے اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا. بنی اسرائیل جانتے ہیں نا، ان پر بڑے عذاب نازل ہوئے. کیوں؟ نافرمانیوں کی وجہ سے. اب آگے جو جملہ کہنا جا رہا ہوں، نافرمانی کی وجہ سے، وہ نافرمانی کرتے تھے ان پر عذاب آتا تھا. کیا ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے؟ بتائیے، کیا ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے؟ ارے ہم بھی اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے. مگر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہمیں عذاب سے محفوظ کر دیا. دنیا میں اللہ نے ہمیں عذاب سے بچایا، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا ہے. یہ ہمارے اعمال کا کمال نہیں ہے، ہمارے سجدوں کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہونے کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عذاب سے محفوظ رکھا ہے.
یہ ہمارے عمل کا کمال نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی؟ اللہ کی نافرمانیاں وہ بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ اب بتاؤ، ہم نہیں نافرمانی کرتے؟ کھانے کو مل رہا ہے، اچھا اچھا کھا رہے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ نافرمانی نہیں ہے؟ نافرمانی نہیں ہے؟ یار ایک بات اور بتا دیں، لوگ کہتے ہیں یار اللہ اسے بڑا خوش ہے، بڑی دولت دے دی، بڑی دولت دے دی، بڑا پیسہ ہے، بڑا پیسہ ہے۔ کیا پیسہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ اسے خوش ہے؟ بتائیے، کیا یہ ضروری ہے کہ اللہ جس کے پاس بڑی دولت ہو اللہ اس سے راضی ہو؟ کوئی یہ ضروری نہیں ہے۔ نہیں تو دنیا میں دیکھ لیجئے، یہود و نصارہ کے پاس، دنیا میں اگر کسی کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے تو ان کے پاس ہے، نہیں ہے؟ سب سے زیادہ تو اللہ کا راضی ہونا یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنی دولت ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے، اللہ جسے اپنی بارگاہ کا مقرب بندہ بنا لے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت ہے اللہ اس سے راضی ہے، جتنی دولت ہے اسے اتنا حساب لینا ہے۔ اور انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر عذاب آیا۔ آپ نے سنا ہوگا نا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا نا۔ نیاز آپ لے لیں، کیونکہ میں ابھی تقریر کا موڈ بہت اچھا بنا لیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں آپ سے کروں، ذرا خاموشی کے ساتھ نیاز لیں، مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ملے تب بھی ٹھیک ہے نا، ہے نا صحیح بات؟ ہاں بس خاموشی سے ذرا سنیں۔ اگر آپ کو لگے کہ میں لفاظی کر رہا ہوں، ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنا رہا ہوں، یا آپ کو لطیفے اور چٹکلے سنا کر ہنساؤں گا، تو میں کوئی ایسا چٹکلے باز نہیں ہوں کہ میں آپ کو چٹکلا سناؤں۔ میں تو یہاں تقریر کرنے آیا ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں بتانے آیا ہوں، میں چٹکلا سنانے نہیں آیا ہوں۔ اتنا یاد رکھنا، چٹکلے باز نہیں ہوں میں کہ آپ کو میں چٹکلا سناؤں۔ تو یہ چند باتیں آپ نیاز بھی لے، لیکن توجہ ادھر ہو، پوری توجہ، ایمانداری کے ساتھ توجہ ادھر ہو۔ آپ مت بولیں چلے گا، مگر سنیں۔ الحمدللہ آپ نہیں بول رہے ہیں، لیکن مجھے اتنا احساس ہے کہ آپ سن رہے ہیں، الحمدللہ، ہے نا صحیح؟ آپ سن رہے ہیں، مجھے یہ احساس ہے، یہ جتنے بیٹھے ہیں سب سن رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا بتا رہا ہوں، کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ سب کے بات میں یہ سمجھ میں آ رہے ہیں۔ نیاز لیں، خاموشی سے لیں۔ بات چل رہی تھی اور انبیاء کرام کے قوم پر عذاب کیوں آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ایسا عذاب پوری دنیا کو تباہ کر دیا گیا، پانی ہی پانی، صرف دنیا میں وہی بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، باقی سب ختم، سب ڈبو دیے گئے، غرق کر دیے گئے، اسی میں تباہ کر دیے گئے۔ یہ عذاب الہی تھا۔ یہ کیا تھا؟ عذاب الہی۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ عذاب الہی، تو میں انہیں لاک ڈاؤن یاد کراتا ہوں۔ لاک ڈاؤن یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ لاک ڈاؤن تو دیکھا ہے نا لوگوں نے، کبھی کبھی لگتا تھا یار واقعی عذاب الہی ہے، نہیں؟ آدمی گھر میں رہ کے باہر نہیں نکل پاتا تھا، کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا ایک گلی میں سے کئی میتیں نکلتی تھی، ہے نا؟ ایک گلی میں سے کئی میت نکلتی تھی۔ ایک ہمارے چاہنے والے اور ناریل واڑی قبرستان میں کہتے تھے صبح میں کوئی میت ہوتی جاتے تھے، شام تک رہتے تھے۔ میں ایک دن پوچھا یار کیا بات ہے لاک ڈاؤن میں؟ کہا حضرت میں صبح جاتا ہوں تو وہیں رہ جاتا ہوں۔ میں کہا کیوں؟ کہا اس لیے رہ جاتا ہوں محلے سے دوسری میت تو پھر آئے گی ہی آئے گی۔ یہی حال تھا نا، ایک لے کے جاؤ دوسرے کا نمبر رہتا تھا، ایک گلی میں دو گئے تو دوسری گلی میں پھر پتا چلتا تھا دو اور چلے گئے۔ انگنت اموات ہوئی ہے ایک علاقے میں، چھوٹے علاقے میں، پتہ نہیں کئی درجن لوگ دنیا سے چلے گئے، اچھے خاصے، کہتے نا تندرست، ہٹے کھٹے چلے گئے سب۔ اب بتائیے کیا یہ نہیں لگتا تھا یہ عذاب ہے؟ یہ لگتا نہیں تھا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ میں تو کہتا تھا کہ اگر عذاب ہم نے دیکھا ہے مگر بڑا ہلکا عذاب تھا۔ وہ عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی زمانے میں
اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کو ایک نہیں مانا, اسے معبود نہیں مانا, معبود براق نہیں مانا. اللہ نے جسے نبی بنا کر اس خاکدان گیتی پر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا, اسے نبی نہیں مانا, اللہ کے فرمان کو نہیں مانا, اللہ کے فرمان کو نہیں مانا. اللہ کا عذاب آیا نہ ماننے کی وجہ سے. اتنا یاد رکھنا, نہ ماننے کی وجہ سے عذاب آیا, اور ایسا عذاب ہلکا پھلکا عذاب نہیں. ایک بستی تباہ کر دی جائے, یا ایک بستی کو اجاڑ دیا جائے, یا ایک بستی کو پلٹ دیا جائے, نہ نہ نہ, بلکہ پوری دنیا میں تباہی آئی, پوری دنیا میں تباہی تباہی. جتنے تھے سب چلے گئے, صرف ایمان والے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار تھے, صرف وہی بچے نا. یہاں تک کہ اب آپ کے ذہن میں آئے گا پوری دنیا, تو خانہ کعبہ اللہ نے اس دنیا میں سب سے پہلا گھر بنایا, جس کی تعمیر فرشتوں نے کی, ہے نا, جس کی تعمیر فرشتوں نے کی. اس کے بعد طوفان نوح کے بعد وہ جگہ باقی تھی, مگر وہاں پر وہ نشانات نہیں تھے. اس کو آسمان میں اٹھا لیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی. پوری دنیا تباہ, پانی ہی پانی, اللہ کا عذاب تھا. ذرا غور کیا کرو, یہ قرآن کہتا, ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ نہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے پوری دنیا میں عذاب آ جائے. آپ نے سونامی نہیں دیکھا, جب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے تو علاقے کا علاقہ تباہ ہو جاتا ہے. جب طوفان آتا ہے علاقے کا علاقہ ختم ہو جاتا ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے ایسی تباہی آتی ہے, ایسی بیماری آتی ہے, لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. طاعون ایسی بیماری, یہاں ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے تو ہو سکتا ہے طاعون کا نام بھی نہ سنا ہو, ہے نا. طاعون پہلے زمانے میں طاعون ایک بیماری, ایسی بیماری آتی تھی علاقے کا علاقہ ختم ہو جاتا, لوگ اس علاقے میں جاتے بھی نہیں تھے. طاعون جس علاقے میں یہ بیماری پھیلتی تھی لوگ جاتے بھی نہیں تھے, پورا علاقہ ختم ہو جاتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے. اللہ کو نہیں مانا, اسے معبود نہیں مانا, اللہ نے دنیا میں عذاب بھیجا. اور انبیاء کی قوم پر عذاب آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. یہ بنی اسرائیل اتنے چتور, اتنے ہوشیار, یہ کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہو ہمیں کھانے کو دے. اللہ نے انہیں من و سلوہ دیا نا, کھانے کے لیے آسمان سے دسترخوان آتا تھا, بھنا ہوا پرندہ آتا تھا. یہ جنتی کھانا آسمان سے آتا تھا, بھنا ہوا پرند. یہ کچھ دن کھانے کے بعد یہ گرانے لگے, کہنے لگے یار یہ روز روز گوشت, روز روز بھنا پرند, روز روز بھنا پرند, ذرا اس میں تبدیلی آنی چاہیے. سبزی ہو, چاول ہو, روٹی ہو, دال ہو, پھر ویرائٹی چینج ہو ذرا. اللہ ناراض ہوا, اللہ نے وہ بھی چھین لیا, اللہ نے وہ بھی لے لیا. بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے 40 سال تک میدان تیہ میں سرکردہ رکھا. کتنے سال؟ 40 سال تک میدان تیہ میں سرکردہ رہے, کھلے آسمان کے نیچے, نہ جہاں کوئی گھر تھا, نہ کوئی سایہ, نہ کوئی سائبان, کچھ نہیں. 40 برس تک اللہ کا عذاب بنی اسرائیلیوں پر رہا, میدان تیہ میں تھے. اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. کیا یہ 40 سال کم ہوتا ہے؟ ایک پہاڑ کے دامن میں رہتے تھے, اللہ کا عذاب نازل ہوا, اور ایسا شدید عذاب اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو بتایا یہ اللہ کی ناراضگی ہے. اتنا یاد رکھنا, اللہ کی ناراضگی ہے, تم نے اپنے رب کو ناراض کیا اور اللہ نے تم پر عذاب نازل کیا. اور میدان تیہ میں کھلے آسمان کے نیچے, یہ بنی اسرائیل اتنے چتر تھے نا, یہ صبح میں نکلتے, کہتے چلو شہر کی طرف بھاگتے ہیں, یہاں عذاب آیا ہے, شہر کی طرف چلتے ہیں. قرآن کہتا جب شہر کی طرف چلتے, صبح سے لے کر شام تک چلتے رہتے, چلتے رہتے, چلتے رہتے. جب شام ہوتی تو یہ دیکھتے تھے
जहां से चले थे दोबारा वहीं आ गए, जहां से चले थे दोबारा वहीं आ गए। ये अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का अजाब। जब अल्लाह अपने बंदे से नाराज होता है ना, तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइलियों पर क्या और कौम पर अजाब नहीं आया? कौमें बंदर बना दी गई और कौम पर अजाब नहीं आया। अल्लाह ने उनसे रिस्क छीन लिया और कौम पर अजाब नहीं आया। जब अल्लाह उनसे नाराज हुआ है तो दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने लगे। हम ये सोचते हैं ना कि यार और नबियों पर और रसूलों की कौमों पर अजाब आया, और ऐसा अजाब आया कि दुनिया ने देखा, उसका जिक्र कुरान में मौजूद है। ये अजाब आया और शदीद अजाब था। हमारा ये ईमान है कि अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। कोई बच सकता? अल्लाह की पकड़ से कोई बंदा बच सकता है? इसीलिए कहा जाता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर रखो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम के रखो। आगे का जुमला गौर करना। इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम ने यही पैगाम करबला में दिया था कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। यही पैगाम मेरे इमाम ने करबला में दिया था। यही पैगाम था करबला के मैदान में इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह को नाराज ना करो, अपने रब की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। इतना याद रखना, तुम मुझे खत्म कर दोगे, तबाह कर दोगे, मगर याद रखना तुम्हें दुनिया याद रखेगी और तुम्हें दुनिया जालिम कहेगी, जालिम कहेगी। आज यजीद का नाम लिया जाता है, क्या खैर से लिया जाता है? अहले बैत अतहार पर जो जुल्म किया, बताइए यजीद की कब्र कहाँ है? किसी को पता है? मरने के बाद दफन कहाँ हुआ? दफन तो हुआ होगा ना, मुसलमान तो कहलाता था ना, नमाज तो पढ़ता था ना, दफन तो हुआ होगा ना। क्या उसकी कब्र का पता है? कोई उसे जानता है? कोई उसका जिक्र करता है? कोई उसका नाम लेता है? ना। मगर आज सदियां गुजर गई, इमाम हुसैन का नाम कल भी लिया जाता था, आज भी लिया जाता है, कयामत तक लिया जाएगा। इमाम हुसैन का जिक्र कल भी होता था, आज भी हो रहा है, कयामत तक होता रहेगा। क्योंकि ये अल्लाह वाले वो हैं जिन्होंने दुनिया में दुनियादारी नहीं की है, अपने रब को राजी किया है, शरीयत पर कायम रहे हैं, कुरान को मजबूती से थाम कर रखा है। अल्लाह ने उनका जिक्र और उनका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद कर दिया, यजीद का नाम नहीं लिया जाता, हुसैन का नाम लिया जाता है, सिमर का नाम नहीं लिया जाता, अब्बास अलमबरदार का नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्यों लिया जाता है भाई? इसलिए कि भूखे और प्यासे रहकर शरीयत के दामन को मजबूती से थाम कर रखा। वो जालिम है जो ये कहते हैं ये लड़ाई बादशाहत की थी। सरकारे गरीब नवाज का शेर उन्हें सुनाया करो, शाह अस्त हुसैन, है ना, बादशाह अस्त हुसैन, उन्हें सुनाया करो। मेरा हुसैन शाह भी था, बादशाह भी था, है ना। मेरा हुसैन बादशाह था, बादशाह था, वो शास्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद, दस्त दर्द दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन का जिक्र कल भी था, हुसैन का जिक्र आज भी है, हुसैन की शहादत कल भी मनाई जा रही थी, हुसैन की शहादत आज भी मनाई जा रही है। कल भी याद किया जाता था हुसैन को आज भी याद किया जा रहा है। अरे हुसैन का जिक्र हमारी महफिलों में है, हमारे घरों में है, हमारे मदरसों में है, हमारी मस्जिदों में है, हमारे मकातिब में है, हमारी खानकाह में है, इसलिए कि इमाम हुसैन ने अपने लिए अपना सर नहीं कटाया, इस्लाम के लिए कटाया है, अपने लिए नहीं, इस्लाम के लिए सर कटा दिया। और जो इस्लाम पर कटता है, मरता है, उसी को कुरान शहीद कहता है, उसी को कुरान शहीद कहता है, उसी को कुरान याद करता है। कोई याद करे या ना करे, कुरान तो याद कर रहा है ना, है ना। कोई माने या ना माने, कुरान तो मान रहा है। कोई कुछ कहे या ना कहे, कुरान तो तारीफ कर रहा है।
ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. ہم اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہیں. میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین اور روز جزا کا مالک ہے. ایک آیت کریمہ یہ تھی، اور دوسری آیت کریمہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ قرآن میں فرماتا ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا وہ عبادت کریں، عبادت کریں، عبادت کریں. اللہ نے انبیاء اکرام کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ کہ لوگوں کو جینے کا طریقہ آ جائے، لوگوں کو رہنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، دنیا میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے وہ پتہ چل جائے، دنیا میں رہنا کیسے ہے وہ معلوم ہو جائے. اللہ نے انبیاء کرام کو اس خاکدان گیتی پر اسی لیے بھیجا. اور لوگوں نے انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو اس قوم میں آئے، ان قوم کے لوگوں نے دیکھا، کہا ہم نہیں مانتے تمہیں، ہم اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے. جیسے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے مکے کی سرزمین پر پیدا کیا. کہاں پیدا کیا؟ مکے کی سرزمین پر اللہ نے پیدا کیا، بنی ہاشم میں. اور انبیاء اکرام بنی اسرائیل میں آئے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں تشریف لائے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظار ہر کسی کو تھا. ہر کوئی جانتا تھا آخر زمانے میں آخری نبی آخر الزمان اس خاکدان گیتی پر آئیں گے. ساری نشانیاں بتائی گئی. توریت، انجیل، زبور میں آمد مصطفیٰ کا ذکر بھی کیا گیا. حضور کی آمد ہوگی، حضور کی آمد ہوگی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں یہ آیت کریمہ کے بارے میں یہ ہے، یہود و نصارہ حضور کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہو. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ. اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے جید عالم تھے. کہا تم بتاؤ کیا کہتے ہو اس آیت کریمہ کے بارے میں، کیونکہ اور انبیاء اکرام نے اپنے قوم والوں کے سامنے حضور کا ذکر اتنا کیا ہے، اتنا کیا ہے، اتنا کیا ہے، وہ حضور کو پہچانتے تھے مگر مانا نہیں. یہ الگ سی بات ہے. جیسے ہی کہا حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے قرآن بالکل صحیح کہہ رہا ہے. قرآن نے بالکل صحیح کہا کہ یہود و نصارہ حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو جانتے اور مانتے ہو. اس کے بعد کہتے ہیں سنو اے فاروق اعظم، سنو اے عمر، سنو. جیسے ہی میری نظر رخ مصطفیٰ پر پڑی تھی تو میں نے جان لیا تھا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہی آخری رسول ہے، یہی نبی آخر زمان ہے، یہی پیغمبر اسلام ہے. دیکھنے کے بعد پتا چل گیا تھا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی نبی آخر الزمان، یہی نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. کہا دیکھنے کے بعد پتا چل گیا تھا ہمیں. تو حضور کا ذکر اور انبیاء کرام کے نے اپنی قوم والوں کے سامنے کہا. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانے کے بعد جو دعا فرمائی تھی، کعبہ شریف کی تعمیر کرنے کے بعد جو دعا فرمائی تھی، کیا دعا تھی؟ اے اللہ میں نے کعبے کی تعمیر مکمل کر دی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا؟ جبل ابی قبیس. جو لوگ مکے گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے کہ بادشاہ کا جہاں محل ہے وہ بالکل محل جو ہے نا اسی کے بغل میں جبل ابی قبیس ہے. الحمدللہ میری کئی بار حاضری ہوئی ہے، حج میں بھی اور عمرے میں بھی کئی بار حاضری ہوئی ہے. جبل ابی قبیس جس پہاڑی پر ان ظالموں نے ٹی وی چینل بنائے ہیں بڑے بڑے،
یہی وہ پہاڑی ہے جس پر کھڑے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا تھا. یہی وہ پہاڑی ہے. جبل ابی قبیس اس زمانے میں، آج کے دور کی بات نہیں، اس زمانے میں پہاڑوں کا شہر مکہ، پہاڑی پہاڑ پہاڑی پہاڑ. کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اس پہاڑی پر سوار ہو جاؤ. یہاں تک کہ آتا ہے تو روایتوں میں کہ وہ پہاڑ خود بخود زمین میں دھسنے لگا. اتنا دھسا زمین بوس ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے. پھر دوبارہ وہ پہاڑ اپنی جگہ پر. اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا. کیا؟ سنو غور سے. کعبہ تعمیر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا بھی فرمائی، اے اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دے، اب آخری نبی اور رسول اس خاکدانی گیتی پر مبعوث فرما دے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اللہ کے حکم سے چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے. اللہ کہتے اے اللہ میرا اعلان کون سنے گا؟ میرا اعلان، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ فرماتا ہے ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے. اعلان کرنا تمہارا کام ہے، آواز کو پہنچانا میرا کام ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز دیتے اے لوگوں، اے اللہ کے بندے اور بندیوں سنو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سنو، میں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کر دی، اس کے طواف کے لیے آؤ، عبادت کے لیے آؤ، اس کی زیارت کے لیے آؤ، تعمیر کر دی ہے. روایتوں میں آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں نے سنی. قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں نے. کہاں تک؟ قیامت تک پیدا ہونے والوں نے سنی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب دیا. کیسے جواب دیا؟ کہا اللہ کے گھر کی تعمیر کر دیا آؤ، اس کی تعمیر ہو گئی ہے، طواف کے لیے عبادت کے لیے آؤ. کہتے ہیں جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، جتنی بار لبیک کہا اتنی بار اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کرائے گا اسے. اور جو پیدا ہو چکے تھے وہ بھی، اور جو پیدا ہونے والے تھے وہ بھی. آواز تو ابراہیم دے رہے ہیں، اس آواز کو کہاں سے کہاں تک میرا رب پہنچا رہا ہے. جو پیدا ہوئے وہ بھی، اور جو نہیں پیدا ہوئے وہ بھی، جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ بھی. اسی لیے کہا جاتا ہے جس نے جتنی بار ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک 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 کہا ہے اتنی بار اللہ اسے حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، جو اس خاکدان گیتی پر آئے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور انہی کی آل سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں اس خاکدان گیتی پر مبعوث ہوئے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھنگھور گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، کفر و الحاد پھیلا ہوا تھا، ہر طرف کفر ہی کفر تھا. ایسے عالم میں اللہ نے مکے کی سرزمین پر آخری نبی کو مبعوث فرمایا. انشاءاللہ کل آگے یہاں سے آپ کو میرا خطاب پھر سماعت کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق سننے، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں آپ کی اصلاح کے لیے اور تبلیغی طور پر میں نے جو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اللہ ہم سب کو، مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح کی گفتگو جو ہے نا، دینی گفتگو، اچھی گفتگو سننے کے عادی بنے. ویسے تو تقریریں بہت ہوتی ہیں نا جہاں پر میں نے کہا نا کامیڈی، ہنسنا ہنسانا، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بیانات وہ سنے جس سے ایمان تازہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے. نماز کی پابندی کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، حق بولیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، حرام سے نفرت کریں، اچھی زندگی گزاریں، اچھی موت کی تمنا کریں. وما علینا الا البلاغ.
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کے لاج والے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے بارش خدارا، لو سلام آقا ہمارا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا کریم، آج اس محفل حسین میں جو کچھ بھی یہاں تیرے مہمان بارگاہ کا ذکر ہوا، مولا کریم اسے قبول فرما لے۔ یہاں جتنے حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو امام حسین علی جدی علیہ السلام کا صدقہ عطا فرما۔ یا رب العالمین اس محفل کی برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل پر خیر و برکت کا نزول فرما۔ امام حسین علی جدی علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مولا ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو یا رب العالمین درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ یا اللہ صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ یا اللہ صوم و صلات کا پابند بنا، حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرما، اور رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ۔ السلام علیکم۔